الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں وہ ہے اسلام میں ظلم کی مذمت۔ آج انسانی معاشرہ مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ ہر طرف ظلم، زیادتی، دھوکہ، فریب، ہوٹ، کھپٹ، قتل، غارت گری، بھوک، انتقام، نفرت کا شکار معاشرہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سکون اور اطمینان معاشرے سے ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر طرف لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ خاندانی لیول پر اس کی بات کی جائے یا انٹرنیشنل لیول پر اس کی گفتگو کی جائے۔ ہر طرف معاشرہ بے اطمینانی کا شکار ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے اور سامنے والے کو نیچا حقیر ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آج کا انسان جس معاشرے میں جی رہا ہے وہ بظاہر ترقی اور علم اور تہذیب کی بات کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ظلم، ناانصافی، استحصال اور زیادتی کی ایک بھیانک تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ظلم کی حقیقت آخر کیا ہے، اس معاشرے کی اس جو تکالیف میں مبتلا ہے یا پھر مسائل میں گرفتار ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، اور آج ہم ظلم کے کن کن شکلوں سے دوچار ہیں اور ان کا سدباب کیسا کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں ہم بات کر رہے ہیں ظلم کے سلسلے میں، ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل مقام سے ہٹا دینا، اور شرعی لحاظ سے ظلم دراصل کسی کا حق یا حق ناحق چھیننا یا کسی پر زیادتی کرنا یا انصاف سے ہٹ جانا، اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ آج کا دور بظاہر ترقی یافتہ ہے مگر باطن میں ظلم سے بھرا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں ناانصافی ہے، دھوکہ ہے، طاقت کا ناجائز استعمال ہے، قانون کا مذاق ہے اور کمزوریوں کی حق تلفی عام ہو چکی ہے۔ یہی وہ ظلم ہے جو اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ اگر آج خاندانوں کا ذکر کرے تو خاندانوں میں عورتوں پر ظلم و ستم جاری ہے اور جائیدادوں سے محرومی واقع کی جا رہی ہے۔ گھریلو زیادتیوں میں بچوں کا استحصال نظر آتا ہے۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی نظام پر نظر ڈال کر دیکھیں تو وہی تعلیمی نظام جو انسانوں کو بہترین تربیت دے سکتا ہے، جو انسانوں کو اٹھ کھڑا کر کے معاشرے میں ایک اونچا مقام اور عقل و شعور والی زندگی عطا کرتا ہے، یہی تعلیمی نظام کا یہ حال ہے کہ یہاں اس تعلیم کا حاصل کرنا ایک مہنگا ایک بزنس کا معاملہ بن کر رہ گیا ہے، جہاں سفارش، رشوت، کرپشن، باصلاحیت افراد کا حق مارا جانا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ جہاں ہم معاشی نظام پر اگر گفتگو ڈالیں تو وہاں ہمیں غریبوں کا حق مارا جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی اور سودی نظام، یتیموں بیواؤں کے مال پر قبضہ اور ذات اور دھرم کے نام پر ناانصافیاں مجھے اور آپ کو ہر طرف پھیلی بھی نظر آ رہی ہے۔ سامعین اکرام، ذرا اس دنیا کے عدالتی نظام پر بھی ایک نظر ڈالیے، وہاں مجھے اور آپ کو طاقتور سے طاقتور ہی وہ مضبوط نظر آتا ہے، جہاں کمزور کو کمزور ہی بنا کر اسے دبا دیا جاتا ہے، اسے کچلا جاتا ہے، اسے ڈھکیل دیا جاتا ہے اور اسے حقیر کر کے ذلیل کرنے پر لوگ تیار کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں انہیں مختلف ریاستیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، وہاں ظلم کے باوجود با عزت بری کرنا مشکل نظر آتا ہے، جہاں غریب تو غریب ہی ہے، جو معصوم ہونے پر بھی سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے اور انصاف کے خریدار ہمیشہ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ پولیس سیاست کی ملی بھگت فیصلہ کرتی ہے کہ کون انصاف کے لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ پھر ذرا معاشرے کے دوسرے حصے کی طرف چلے، جہاں معاشرے میں نسل، زبان، قبیلے یا علاقے کی بنیاد پر ہمیں تعصب، اقلیتوں پر زیادتی، مہاجر و مقامی نفرتیں پھیلی بھی نظر آتی ہیں۔ سامعین اکرام،
اکرام یہ صرف ہندوستان یا پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے ہر کونے میں یہی مطلب جو ہے انسانیت کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آ رہا ہے۔ سامعین اکرام ذرا حکومت سطح کا حال دیکھیں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو چاہے مطلب جو ہے ہماری اپنی ملکوں کے مطلب جو ہے نیشنل لیول پر ہو، وہاں اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، عوامی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، آزادی اور اظہار پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جھوٹے مقدمات، جبری گمشدگیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ذرا اس میڈیا کے ذریعے سے جہاں میں اور آپ مخاطب ہیں، اس میڈیا کا جائزہ بھی لے کر دیکھیں تو وہاں پر بھی مختلف دھاندلیاں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ میڈیا کا تو اپنا ہی انداز ہے، ظالمانہ رویہ ہے، سچ کو چھپایا جاتا ہے، جھوٹ کو بڑی کثرت سے پھیلایا جا رہا ہے، مظلوم کو مجرم بنایا جا رہا ہے، کرپٹ افراد کی واہ واہ ہو رہی ہے اور صالحین کی بدنامی ہو رہی ہے۔ پروپیگنڈا اور مطلب جو ہے ذہنی غلامی کا نظام مطلب جو ہے ہر طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی گفتگو کرے تو وہاں سائنسی میدان کا یہ حال ہے کہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے غلط استعمال پر کوئی روک تھام نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کمزور کو دبایا جا رہا ہے، اس کے غلط استعمال سے نسل کشی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ڈیجیٹل جاسوسیاں کی جا رہی ہیں اور ڈیپٹ فیک اور کیمرہ اور کے ذریعے سے بلیک میلنگ کی جاتی ہے، کاروبار کو غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے داغدار کیا جاتا ہے، غریب ممالک کا استحصال ہوتا ہے، ویکسین اور ادویات کے نام پر استحصال ہو رہا ہے اور لوگوں کو ٹیکنالوجی کا غلام بنا کر رکھا جا رہا ہے۔ ذرا اور آگے چلیں تو اسی ظلم کا حال یہ ہے کہ ماحولیات کو بھی یعنی ماحولیات کو بھی اس انسانوں نے بخشا نہیں ہے، بلکہ اس ظلم نے ماحول کو بھی نہیں بخشا، زمین، پانی، فضا کو آلودہ کیا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جانوروں کا شکار کیا جا رہا ہے اور جنگلوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، قدرتی وسائل کا ناحق استعمال نے ماحولیاتی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ سامعین اکرام غرض دنیا کا حال یہ ہے کہ ظلم ہی ظلم ہر شعبے زندگی میں نظر آتا جا رہا ہے۔ آج ظلم صرف فرد کی سطح پر نہیں ہے بلکہ اداروں، قوموں، حکومتوں اور سسٹم کا حصہ بھی یہ مطلب جو ہے ظلم بن کر رہ گیا ہے، لیکن اسلام ہمیں انفرادی اجتماعی طور پر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہماری نسلیں ظلم کی شکار کی چکی میں پستی ہوئی رہ جائیں گی۔ اسلام ظلم کی ہر صورت کو رد کرتا ہے، عدل کو لازم قرار دیتا ہے، چاہے ظلم اللہ کے ساتھ ہو، اپنے نفس پر پابندیوں پر ہر صورت میں یہ گناہ کبیرہ مطلب جو ہے ٹھہرایا گیا ہے۔ سامعین اکرام قرآن، حدیث اور ائمہ کے اقوال ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ظلم کی راہ جہنم کی طرف جاتی ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں عدل و انصاف کو اپنانا ہوگا، ظلم کی ہر شکل سے بچنا ہوگا اور بچانا ہوگا اور ماحول کو تبدیل کرنا ہوگا، تبھی ہم اقامت دین کا حق ادا کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام اسلام عدل، رحم اور مساوات کا دین ہے۔ یہ دین انسانی معاشرے کو ظلم، زیادتی، ناانصافی سے پاک کرنے آیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ظلم کی سخت ممانعت کی گئی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب ٹھہرایا گیا ہے۔ سامعین اکرام ظلم نہ صرف فرد کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، یعنی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف سورہ کہف آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْقُرْآ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَالِمُونَ، اور وہ بستیاں ہم نے اس وقت ہلاک کیے جب وہ ظلم کرنے لگے تھے۔ سامعین اکرام اسلام صرف ظلم سے روک کر خاموش نہیں ہوتا بلکہ عدل و انصاف کی سخت تاکید کرتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ سامعین اکرام اسلام ظلم کی ہر صورت کو مسترد کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نہ خود ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کا ساتھ دے بلکہ مظلوم کے ساتھ دے اور
عدل کا قیام کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ سامعین اکرام، اسی ظلم کے تعلق سے امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام ظلم کے خلاف سب سے بلند آواز ہے، چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو۔ سامعین اکرام، خاموشی بھی ظلم میں شریک بناتی ہے۔ اگر کوئی ظلم دیکھے اور خاموش رہے تو وہ بھی ظالم شمار ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 79 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ظلم ایک مہلک بیماری ہے۔ بظاہر تو مطلب جو ہے یہ لفظ مطلب جو ہے ظلم ہم لوگوں کو ہلکا سا لگتا ہے، چھوٹا سا لگتا ہے، مگر یہ جو لفظ ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو حرکتیں ہیں، یہ ایک مہلک بیماری ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے لگ جاتی ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو کر نظام قدرت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں، زندگی کا ہر شعبہ تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے، خدائی قانون یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہر طرف مطلب جو ہے نا انصافیاں ہوتی بھی نظر آتی ہے، ہر انسان مطلب جو ہے بے اطمینان زندگی گزار رہا ہے اور پریشان حال ہے۔ اس کا حل کچھ اور نہیں ہے بلکہ اسلام ہے جو مجھے اور آپ کو پیش کرتا ہے، وہ ہے ظلم کا خاتمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو کیونکہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی مگر اس کا گناہ باقی رہ جائے گا، یعنی ظلم ختم ہو جائے گا مگر اس کا گناہ باقی رہ جائے گا۔ سامعین کرام، اس کی مطلب اس اہمیت کو جانتے ہوئے اس مطلب جو ہے بات کو سمجھنے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کی طرف چلیں، جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہمیشہ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ سامعین کرام، ظلم کی زیادتی اللہ کے غضب کا شکار بنا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ظلم بڑھ جاتا ہے وہاں عذاب الہی آنے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں اور مختلف بستیوں کو اللہ رب العالمین نے ظلم کے نتیجے میں عذابات سے گھیر لینے کی مثالیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، اور وہ عبرت کا پیغام لے کر مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہیں۔ وہ جتنے بھی طاقتور لوگ تھے مگر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے وہ کبھی نہ بچ سکے۔ سورہ ہود آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ سامعین اکرام، آج بھی دنیا مختلف جگہوں پر انسانوں کی تباہ شدہ بستیاں عبرت کا نمونہ بنی ہوئی آج بھی نظر آتی ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا کہ اسے ظلم سے روک دیا جائے۔ سامعین اکرام، اسلام میں ظلم نہ صرف گناہ ہے بلکہ ایک اجتماعی ناسور ہے۔ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ظلم سے نفرت ہونی چاہیے اور عدل کو اپنی زندگی اور اجتماعی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے، اور اسی قیام میں اٹھ کھڑا ہونا اقامت دین ہے، نظام کی تبدیلی ہے، حکومتوں کا قیام ہے اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ عدل سے فیصلہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ اپنے قریبی افراد کو بھی رعایت نہ دیتے تھے۔ قریش کی ایک خاتون کا تذکرہ مطلب مجھے اور آپ کو سیرت کے جھروکوں میں ملتا ہے کہ ایک قریش کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا چوری کے جرم میں پکڑی گئی، مقدمہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو قریش کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قبیلہ یاد دلا کر رعایت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اگر اس عورت کے مقابلے میں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو یہی حکم ہوتا۔
سامعین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سخت الفاظ میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ وہ کمزور پر حد نافذ کرتے تھے اور طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس پر بھی حد جاری کر دوں گا. سامعین اکرام، یہ ہے انصاف، یہ ہے عادلانہ فیصلہ جو ظلم کا خاتمہ کرتا ہے. اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا. یہ ہے وہ احساس جو قیام عدل و انصاف میں اہم کردار اپناتا ہے اور معاشرے کو پر امن بناتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں ظلم کے خلاف اور امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوا ہوں. اگر داستان کربلا کا مطالعہ میں اور آپ کریں تو ہمیں یہ سبق اور پیغام اس کربلا کے داستان سے ملتا ہے کہ یہ جنگ ظلم سے روکنے کے لیے تھی، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے تھی اور کرپشن اور موروثی حکومتوں کے خلاف لڑی گئی تھی. اور یہ پیغام مطلب جو ہے یہ جنگ دیتی ہے کہ لوگوں کو کا ظلم کے حق میں کبھی خاموش نہیں ہونا چاہیے یا جھکاؤ نہ رکھنا چاہیے، بلکہ صف بستہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو جانے کی یہ پیغام دیتی ہے جنگ. تبھی اس دنیا سے ظلم مٹے گا اور امن و اطمینان کا قیام ہو جائے گا. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ظالموں کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. سامعین اکرام، ظلم و بغاوت ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتی ہے. اسی بات کو سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی یعنی ظلم کرے تو باغی اور ظالم جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر آ جائے. سامعین اکرام، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظلم کرو نہ ظلم کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. سامعین اکرام، اسی بات کو مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یوں ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان میں بھی اس ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. سامعین اکرام، دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر جب یمن کی طرف بھیجا جانے لگا تو انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنے کی نصیحت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ یاد رکھو کہ اللہ کے درمیان اور مطلب مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس وجہ سے تم مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچتے رہو. سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی آبرو زری کی یا کسی پر ظلم کیا تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے پاک ہو جائے، اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. ظلم کا بدلہ ظلم کے برابر لیا جائے گا، مظلوم کو نیکیوں سے دلوایا جائے گا اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی جو بدیاں یعنی گناہ ہیں وہ ظالم پر لاد دی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. اسی بات کو مزید مطلب دوسرے حدیث مبارکہ میں اسی حدیث کو کنٹینیوشن کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ظالموں میں جاہلوں کی امارت سے تجھ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں. صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حکومت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے ظالم حاکم آئیں گے کہ لوگ ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، ان کے ظلم کے کاموں پر ان کی
मदद करेंगे वो मुझ में से न होंगे और न मैं इनमें से होऊंगा, मेरा इनसे कोई ताल्लुक और वास्ता न होगा और ना ही मेरे पास हौजे कौसर पर आएंगे। ये हदीस मुबारका मुझे और आपको बताती है कि आज का माहौल बिल्कुल उस मतलब इस हदीस के मिज़दाक में मुझे और आपको नजर आता है। हर तरफ यही मतलब जो है झूठ की तस्दीक करने वाले, जुल्म के कामों में मददगार साबित होने वाले, हर तरफ जुल्म और ज्यादतियां करने वाले, नफरत को फैलाने वाले, एक दूसरे को तोड़ने वाले, रिश्तों को काटने वाले और हर तरफ फरेब, धोखा और ज्यादती और मतलब जो है छीना तानी करने वाले मतलब जो है हर तरफ फैले हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इनके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर हमारे सामने बात को ले आया कि ये वो लोग हैं जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल मतलब जो है कहते हैं कि वो मुझ में से नहीं है, ना मैं इनमें से हूं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। बल्कि यहां तक बताया गया कि मैदान हशर में हौज़े कौसर वो मुकाम है जहां का पानी पीने के बाद वहां की तपिश और वहां की मतलब जो है वो बेचैनी वो मतलब जो है उसका खात्मा हो जाएगा। उस हौज़े कौसर से पानी भी उन्हें मुयस्सर नहीं आएगा और ना ही वो पी सकेंगे। यानी ये भयानक वईदें हैं जो इस ताल्लुक से मुझे और आपको पेश करती है कि लोगों याद रखो कि जुल्म का जो रवैया इख्तियार करते हैं ये जुल्म हमेशा मतलब जो है इसी तरह इंसानों को तहस नहस करके रख देता है और यही वो जुल्म है जो इस मतलब जो है मामले में रसूल और खुदा की तरफ से जो अहकामात आते हैं वो उनका हामी और नासिर नहीं होते, वो उनके मददगार साबित नहीं होते, बल्कि मैदान हशर में यही जुल्म उनके लिए मौजिबे मतलब जो है सजा बनकर खड़ा हो जाता है। सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मुखातिब होकर पूछा था कि क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम मतलब जो है समझते हैं कि मुफलिस वो है जिसके पास माल और दौलत की कमी है, बेहतर मतलब जो है आप ही जानते हैं, हमें बताइए कि मुफलिस कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान हशर का मुफलिस तरीन शख्स वो है जो अपने साथ नमाज, रोजा, ज़कात और हज की बेशुमार नेकियां लिए हुए जो है मैदान हशर में पहुंचेगा और वहां मतलब जो है जब इंसाफ का दरवाजा खुलेगा वहां वो क्या देखता है, अपने दाएं तरफ भी अपने बाएं तरफ भी बेशुमार अफराद हैं जिनके साथ क्या उसने धोखा किया होगा, किसी से मतलब जो है किसी को मारा होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी को झूठा बहतान लगाया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी का जायदाद छीनी होगी। मुख्तलिफ चीजें हैं जो ज्यादतियों की मद और जुल्म की मद में आती हैं। वहां मतलब जो है बेशुमार दाएं बाएं उसकी तरफ खड़े हुए मतलब जो है खड़े हुए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तकाजा कर रहे हैं, ऐ इंसाफ को कायम करने वाले आका, हमें चाहते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं हमें उसका इंसाफ दिया जाए। तो उस वक्त मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को लाएगा, वहां मतलब जो है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा इसके पास देने के लिए कुछ भी मतलब जो है नहीं है। तमाम पीछे खड़े हुए वो कर्जदार पुकार उठेंगे, ऐ अल्लाह हमें इंसाफ चाहिए, हमें मतलब जो है उसकी नेकियां मतलब जो है इस मिज़दाक में जो उसने ज्यादा दिया किया है वो हमें अता कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके नामा अमाल में जितनी नेकियां हैं इनमें तकसीम कर दो, जिस हद तक इसने जुल्म ज्यादती की है तो तकसीम कर दी जाएंगी। तकसीम मतलब जो है खत्म हो जाएगी मगर लोग खत्म नहीं होंगे। वो लोग पुकार कर कहेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेने वाले तो लेकर चले गए, बताइए तो सही हमारा मतलब इंसाफ क्या होगा? उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा कि इनकी जो बुराइयां हैं, जिस मिक़दार में ज्यादतियां हुई है, वो जुल्म हुआ है, उस मिज़दाक में इन पर से लेकर उस पर डाल दो। फिर वो इस तरह मतलब जो है उसकी लोगों की बुराइयां उस पर डालना शुरू हो जाएंगी, लोग छट जाएंगे। उसके बाद वो शख्स जो नमाज, रोजा, ज़कात और हज का एक पहाड़ लिए हुए नाम आमाल का लिए हुए वहां पे जो खड़ा हुआ था, उस वक्त से तकसीम के बाद सर उठाकर ऊपर देखेगा तो क्या देखेगा कि वो मतलब जो है पहाड़ जैसी बुराइयों तले खड़ा हुआ नजर आया है। और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आएगी कि फरिश्तों इसे 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाए। सामीन इकराम, ये हदीस मुबारका बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो उठे थे और उस वक्त फरमाया था ये मैदान हशर का मुफलिस तरीन शख्स है जो अपने साथ नमाज, रोजा, ज़कात और हज की बेशुमार मतलब जो है नेकियां ले आने के बावजूद
خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جتنی بھی عبادات میں مشغول رہنے کے باوجود، جتنی نیکیاں سمیٹنے کے باوجود، اگر ہم نے حق تلفیاں کی ہیں، اگر ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے، چاہے مطلب جو ہے ہماری ذاتی مطلب جو ہے زندگی میں ہو، یا خاندانی زندگی میں ہو، یا معاشرتی زندگی میں ہو، یا نیشنل لیول پر ہو، یا انٹرنیشنل لیول پر ہو، ہر زیادتی، ہر ظلم کی سزا مطلب جو ہے لازماً اللہ رب العالمین کے پاس مطلب جو ہے دی جائے گی، اور وہاں سے بچنا انسان کے لیے ممکنات میں سے نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یقیناً یقیناً تمہارے مال و دولت اور تمہاری عزتیں تم پر یعنی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لوگوں کے حکمران ان کا نگران ہے، اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگراں ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اس حدیث کو ذرا غور سے، غور و فکر کے ساتھ اگر سنیں تو پھر مجھے اور آپ کے رونگٹے کھڑا کر دینے والی یہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، کہ وہاں ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ حکمران سے لے کر گھر کی اکائی یعنی بیوی تک کے تعلق سے کہا گیا، غلام تک کے تعلق سے کہا گیا کہ وہاں اس سے باز پرس ہوگی۔ ہر انسان کو مطلب جو ہے سوال کیا جائے گا، اور اسے اپنی زندگی کا جواب دینا ہوگا۔ سامعین کرام، اتنی غفلت، اتنی بے پرواہی اور اتنی مطلب جو ہے لاپرواہی انسانوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ آج معاشرہ کراہ رہا ہے، آج معاشرہ تڑپ رہا ہے، آج معاشرہ سسک رہا ہے، ہر طرف مطلب جو ہے بے اطمینانیاں پھیلی بھی ہے، اور ہم تمام انسان مطلب جو ہے حال یہ ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ بلیمنگ گیم ہے، یعنی ہر کوئی مطلب جو ہے دوسرے پر ڈالتا ہے ذمہ داری کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب جو ہے اس سلسلے میں میری اور آپ کی بات ہونا مطلب باقی ہے؟ کیا ہوگی، اور ہوگی تو ہم کیا جوابات دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو محاسبے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو بے اطمینانیاں ہیں اس کا حصہ میں اور آپ ہیں، جنہوں نے مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر چھوٹی اکائی سے لے کر بڑی مطلب جو ہے معیار تک ہم نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوانین الہی کے مطابق زندگی کے ضوابط حیات ہمارے سامنے بتا دیے کہ زندگی کو گزارنے کا سلیقہ کیسا ہوگا اور کیسا گزارنا چاہیے۔ ہم نے اس پر نہ نظر ثانی کی، نہ ہم نے مطلب اس پر غور و فکر کیا، نہ اسے اپنانے کی کوشش کی، نہ اسے تبدیلی کی مطلب جو ہے اس مد میں ہم نے مطلب جو ہے کوششیں اور محنتیں کی، تو جس کے نتیجے میں حالات یہ ہو گئے کہ زمانہ، حالات اور مطلب جو ہے ہر طرف ہر شعبہ مطلب جو ہے پریشان حال نظر آتا ہے، اور مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے ایک دوسرے پر بلیمنگ گیم کھیلتے ہیں، یا پھر مطلب جو ہے ایک دوسرے کو دوشی ٹھہراتے ہیں، یا ایک دوسرے کو الزام تراشتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر نگراں ہے، کہ اللہ ہر مطلب جو ہے ایک پر نگراں ہے، اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس سے ضائع کر دیا۔ سامعین اکرام، اسلام اپنے معنی کے اعتبار سے بھی ایسا دین ہے جو خود بھی سراپائے سلامتی ہے، اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی، اعتدال و توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں کسی بھی فریق پر کسی بھی پہلو سے ظلم کا تصور نہیں ہے۔ ذرا سا مطلب جو ہے پیچھے پلٹ کر دیکھیں، ماضی کے حالات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مطلب جو ہے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اس دعوت سے پہلے کے حالات کو سامنے رکھے، مطالعہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جہاں مطلب
جو ہے ظلم تھا، جہاں جاہلیت تھی، جہاں زیادتیاں تھی، جہاں لوٹ مار تھی، جہاں آبروزری تھی، جہاں مطلب جو ہے ہر طرف مطلب جو ہے بے انصافی تھی، جہاں عدل کا نظام نہیں تھا، ایسے ماحول میں جو اگر مطلب جو ہے کسی شخص نے اٹھ کر مطلب جو ہے کام کیا ہے تو وہ وقت کا رسول ہے جو مطلب جو ہے اٹھ کر کھڑا ہوا، اور یہی وہ دین اسلام ہے جس نے مطلب جو ہے اس معاشرے کو امن والا معاشرہ مطلب جو ہے بنا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ ظالم ترین افراد بھی مطلب جو ہے جب اللہ کے مطلب جو ہے اس قانون الہی کے مطابق دار اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے سب کچھ مطلب جو ہے چھوڑ دیا اور وہ نیک صفت انسان بن کر منظر عام پر آئے۔ کیسے کیسے حالات تھے جو ہمارے سامنے مطلب آتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو مطلب جو ہے چھوڑ کر سیرت کی طرف مطلب جو ہے آگے بڑھے، دین کی طرف آگے بڑھے، تو حالات نے کروٹ بدلی اور تبدیلیاں ہی تبدیلیاں آئیں۔ کیا آپ کو وہ واقعہ مطلب جو ہے عام طور پہ مطلب جو ہے سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ ہے ہمارے ولی اللہ، وہ ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں ان کی ماں نے سچائی کا درس دیا اور ان کے مطلب جو ہے بغل میں پیسے مطلب جو ہے سی کر رکھ دیے، راستے میں ڈاکہ مطلب جو ہے ڈالا جاتا تھا، لوٹ مار مطلب جو ہے عام تھی، ایسے ماحول میں پیسے کو مطلب محفوظ کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم کے غرض سے مطلب جو ہے جنگلوں میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں مطلب لٹیروں نے پکڑا، وہیں مطلب جو ہے سوال کیا گیا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ سب نے مطلب جو ہے ڈھونڈا مگر انہیں کہیں سے بھی مطلب جو ہے مال نہ ملا۔ پھر پوچھا گیا کہ بتا تو صحیح، تو کہتا ہے کہ تیرے پاس ہے تو وہ کہاں چیز موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے میرے بغل کے مطلب جو ہے نیچے جو یہ ہے اس میں مطلب جو ہے پیسے سی کر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے کھول کر دیکھا، وہاں پہ مطلب جو ہے پیسے موجود تھے۔ اس وقت وہ شیشے در رہ گئے۔ پوچھا گیا کہ آخر مطلب جو ہے اس کس چیز نے مطلب جو ہے تمہیں کام کرنے پر مطلب جو ہے راضی کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے حق کی نصیحت کا اعلان کیا گیا ہے، سچائی کے ساتھ مطلب جو ہے سچ بولنے کا مطلب جو ہے اقرار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو اس کام کے لیے میں تیار ہوا اور میں نے بتلا دیا۔ اس کے نتیجے میں ماحول کیا ہوا؟ وہی ماحول جہاں ظلم و زیادتیاں کیا، وہ کہ لوٹ مار، ایک دوسرے سے مطلب جو ہے چیزیں چھیننا جھپٹنا، وہ مطلب جو ہے ڈاکو تھے جو دار اسلام میں حق کی گواہی دیتے ہوئے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام جہاں مطلب جو ہے دین کی تعلیم دیتا ہے، وہاں حق کی نصیحت کرتا ہے، وہاں زیادتیوں کو روکنے کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے حق کا اعلان کرنے، سچی زبان میں سچ کا اظہار کرنے اور اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہی وہ ہاتھ سے روکنا ہے جہاں ظلم کی زیادتیوں کو روکا جاتا ہے۔ آئیے چند واقعات کو مطلب جو ہے سنتے ہوئے چلیں انہی سیرت کے جھروکوں سے کہ شاید کہ مطلب جو ہے ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم اس زیادتی اور ظلم کی جو داستانیں آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں اس کا خاتمہ کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہو سکے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا حال اگر جانے تو ظلم و ستم اور جاہلیت کا دورہ تھا، ہر طرف کہیں تقاریر کی شکل میں، کہیں مطالعے کی شکل میں۔ مجھے اور آپ کو یہ بہت باتیں بار بار دہرائی جاتی رہی ہیں اور بتلائی جاتی رہی ہیں۔ ان میں سے مطلب جو ہے ایک واقعہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں اس وقت بھی مطلب جو ہے اس کام کو روکنے کے لیے انہوں نے مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے کمیٹی بنائی تھی اور وہ حفظ الفضول کے نام سے تھی۔ سامعین اکرام، یہی وہ حفظ الفضول ہے جو مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے اس معاہدے کے تحت ظالموں کے خلاف مظلوموں کی حمایت کے لیے مطلب جو ہے یہ گروپ بنایا گیا تھا، یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ تحریک مطلب اٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کہہ کر مطلب جو ہے داخل ہو گئے تھے کہ آج بھی مجھے حفظ الفضول جیسے معاہدے کو بلایا جائے تو میں ضرور مطلب جو ہے شامل ہو جاؤں گا۔ وقت کے رسول نے یہ کام کیا اور اسی کام کے نتیجے میں مطلب جو ہے جو ہمیں نظر آیا کہ ظلم کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوئے تو اس معاشرے کے اندر سے وہاں سارا مطلب جو ہے نظام تبدیل ہو گیا، ہر طرف جاہلیت کا خاتمہ ہوا، ہر طرف مطلب جو ہے ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ ہوا، ڈاکہ زنی کا اختتام ہوا اور جنگ و جدال جو مدینے میں صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ قبیلہ جاتی جنگیں بھی وہاں مطلب جو ہے اختتام پذیر ہوئی اور وہاں محبت کا ایسا بول بالا ہوا
کہ باہر سے آنے والے مطلب جو ہے بے شمار مہاجرین کو انہوں نے اپنے مطلب جو ہے پناہ میں انہیں دامنگیر کر لیا۔ سامعین کرام ذرا آگے بڑھیں تو وہاں ایک اور واقعہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ہے مطلب جو ہے حاتم طائی کی مطلب جو ہے بیٹی کے تعلق سے آتا ہے کہ طائف کے سے قید میں وہ مطلب جو ہے حاتم طائی کی بیٹی بھی مطلب جو ہے قید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ اس وقت مطلب جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لائی گئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، قیدی نہیں ہوں، اس طرح مطلب جو ہے مجھے مطلب جو ہے عام مطلب جو ہے لوگوں میں اس طرح قید کر کے رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام جو رتبہ ہوتا ہے اس رتبے کے ساتھ اس کی اہمیت جتانا اور اس کا تعظیم کرنا، اس کی عظمت کو مطلب جو ہے برقرار رکھنا، یہ مطلب جو ہے وہ عزت کی دہائی ہے جو اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسب نفس کی تصدیق کروائی اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ دار اسلام میں داخل ہونے میں اس کے لیے کوئی مطلب جو ہے دو رائے نہیں تھی۔ سامعین اکرام دشمن کی بیٹی کو بھی انصاف دیا گیا، حالانکہ وہ قیدی تھی، چاہے تو مطلب جو ہے ظلم و ستم مطلب جو ہے کیا جاتا تھا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں کئی مطلب جو ہے ہم فلسطین کے حالات کو دیکھ رہے ہیں جہاں مطلب جو ہے کئی مطلب جو ہے ہمارے لوگ وہاں پر بھوک پیاس سے تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو قیدیوں کو پکڑا جاتا ہے تو قیدیوں کے تعلق سے ہمارے سامنے مطلب جو ہے کیسے کیسے ویڈیوز، کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں داغا جاتا ہے، انہیں مختلف ضرب و کوب کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظلم و زیادتیاں ہیں، جہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں انصاف کرو اور معاملات مطلب جو ہے انصاف ہی سے کرو۔ یہی مطلب جو ہے تقاضا ہے جو ظلم کی مد میں مجھے اور آپ کو اسلام پیش کرتا ہے۔ ذرا آئیے اور ایک واقعے کی طرف چلیں، وہ ہے حضرت بلال حبشی کا واقعہ۔ یہ واقعات بھی آپ کو مطلب جو ہے کئی اس میں گزر چکے ہیں، کئی بار سن چکے ہیں۔ ذرا ایک بار شعوری احساسات کے ساتھ اس مطلب جو ہے واقعے کو بھی سنیں کہ اسلام لانے میں حضرت بلال بن امیہ بن حلب نے شدید مطلب جو ہے ظلم کیا تھا اور ان کو دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا، اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، مگر وہ صرف احد 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 کی صدا لگاتے رہتے تھے۔ سامعین اکرام کیا یہ ظلم، یہ زیادتیاں، کیا اسلام مطلب جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس کی مطلب جو ہے کچھ بھی مطلب جو ہے نہیں ہے وہاں مطلب جو ہے اسے اس طرح سے مطلب جو ہے زیادتیاں کرنا، اس پر ظلم و ستم کرنا، کیا مطلب جو ہے یہ انسانیت کی مطلب جو ہے گوارا کرے گی؟ آج مطلب جو ہے فلسطین کے حالات کو دیکھیں، وہاں پر یہی واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر بھوک کے لیے تڑپتے ہوئے افراد مطلب جو ہے نظر آ رہے ہیں، کھانا پانی بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے، لوگ پیاس کی وجہ سے مرتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام یہی وہ واقعہ ہے جو مجھے اور آپ کو بتاتا ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غلام حبیب حضرت بلال کو دیکھا تو آپ تڑپ اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اپنا مال دے کر بلال کو آزاد کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ سامعین اکرام یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مظلوم کی آزادی کے لیے اقدام کرنا سنت رسول ہے۔ یہی تعلیم مطلب جو ہے امت مجتمع کو دی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی مطلب جو ہے طبقے کا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسانوں کو ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ اور ظلم کے سلسلے میں اگر وہ زیادتیاں کرے، جیسے کہ ہم پچھلے ایک حدیث مبارکہ میں سن چکے ہیں جہاں اللہ رب العالمین سینگ والی بکری سے، بغیر سینگ والی بکری کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف سے معاملہ کرے گا اور وہاں پہ سوال و جوابات کے ذریعے سے اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی۔ سامعین اکرام ذرا اور آگے چلیے، وہاں ایک اور واقعہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہے قبیلہ قزع کا ظلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے دفاع کا واقعہ ہے۔ یہ قریش کے نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے قبیلہ قزع پر حملہ کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مطلب جو ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے مگر ان سے معاہدہ ہوا تھا، اس وجہ سے قزع مطلب جو ہے ہمارا حلیف ہے، اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف فوج روانہ کی اور ظالموں کو اس کے شر سے ان کو محفوظ کر دیا۔ سامعین اکرام یہ واقعہ بتاتا ہے کہ
ظالموں سے جنگ اور مظلوموں کے ساتھ وفا، یہ مطلب جو ہے سنت رسول ہے جو مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اور آگے بڑھے، فتح مکہ کا واقعہ ہے جہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں بے شمار مطلب جو ہے احادیث اور بے شمار مطلب سیرتی کتب میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہیں، جس میں ان کے مظالم کی داستان ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہی مکہ المکرمہ ہے جہاں پہلی مطلب جو ہے شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ مکہ ہے، یہی وہ ظالم افراد ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کے سینے کو چاک کر کے ان کے جگر کو مطلب جو ہے چبایا تھا۔ وہ خاتون ہندہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ سامعین اکرام، فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ ہوئے، وہاں مطلب جو ہے مکہ کے فتح جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے سب نے مطلب جو ہے ان دشمنوں کو مطلب جو ہے جو حالات تھے وہاں ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ رحیم ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے رحیمانہ مطلب جو ہے رویہ رکھیں گے اور معاملہ کریں گے۔ آپ نے اس وقت تمام سے مخاطب ہو کے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے جو سبق ہے، اس کے پیچھے مجھے اور آپ کو جو پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ طاقت پانے کے باوجود انتقام نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ عدل اور معافی کا معاملہ مطلب جو ہے اسلام میرے اور آپ کو مطلب جو ہے دیتا ہے، وہی پیغام دیتا ہے، یہی سنت رسول ہے اور یہی پیغام قرآن ہے جو مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے، ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے یہودی کے قرض کا معاملے والا واقعہ، جو قانون سب پر مطلب جو ہے برابر مطلب جو ہے کیسے لاگو ہوا۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ یوں ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض مطلب جو ہے مانگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کچھ پیسے مطلب جو ہے ادھار لیے تھے اور وہ وقت پر نہ دے پائے تھے۔ اس وقت وہ یہودی آیا اور مطلب جو ہے قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور سخت کلمات کہنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام کو روکا اور فرمایا کہ حق کہنے والے کو مت روکو، اگرچہ کہ وہ سخت انداز میں بات کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو جو پیغام مطلب جو ہے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انصاف میں دشمن، غیر مسلم یا سخت لہجے والا ہو، سب برابر ہیں۔ اگر وہ کہے تو برداشت کی طاقت پیدا کی جائے، اطمینان سے نرم لہجے کے ساتھ اپنے معاملے کو مطلب جو ہے سیدھا کر دیا جائے۔ یہ وہ سلیقہ ہے جو اس زیادتی کو روکنے میں، اس ظلم کے نفاذ میں آدمی کو اہم کردار ادا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، ہم مطلب جو ہے ان واقعات کی مد کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، یہ واقعات، یہ مطلب مختلف احادیث کریمہ یا آیات کریمہ مجھے اور آپ کو ظلم سے روکنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظلم روکو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں معاشرے کی اصلاح ہے اور اسی میں امن و چین ہے جو معاشرے کے اندر نافذ ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے ہر رنگ کو مٹانا چاہا، اور زبان کا ہو یا طاقت کا ہو، طبقاتی ہو یا معاشرتی ہو، اگر ہم بھی اللہ کے بندے ہونے اور امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز اٹھانی ہوگی اور اپنی ذات، اپنے گھر پر ظلم کو مٹانے کی کوششیں کرنی ہوگی۔ سامعین اکرام، سیرت طیبہ ظلم کے خاتمے کا اہم کامل نمونہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مظلوموں کی مدد، ظالموں کو راہ راست دکھانے راہ راست پر لانے اور عدل و انصاف کا قیام کرنے اور ظلم کے ہر رنگ کو مٹانے کے لیے وقف تھی، اور انہوں نے یہی رویہ اپنایا۔ اسی کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے اسلام قائم ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، ہم اسلام کا جب نام لیتے ہیں تو صرف مطلب سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے، اس کے قیام اور اس کے پڑھنے اور اس کے ادا کرنے کے بعد اسلام مطلب جو ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اسلام صرف عبادات کا مغز نہیں ہے، بلکہ ان عبادات سے ہٹ کر مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں قیام دین چاہتا ہے، اور قیام دین یہ ہے کہ وہاں اللہ کا قانون نافذ کر دیا
دیا جائے, اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہو, اور اسی کے ہدایات اور اسی کے قانون الہی اور اسی کے دین کی مطلب جو ہے کی مضبوطی اس معاشرے کے اندر نافذ کی جائے. یہی وہ قانون الہی ہے جو مجھے اور آپ کو دے کر یہ دنیا کی مطلب جو ہے زندگی میعاد مدت عطا کر دی گئی ہے. اس کی ادائیگی میرے اور آپ پر شرط اولین ہے اور فرض اولین ہے. اس کی ادائیگی مطلب جو ہے نہیں کریں گے تو لازماً میری اور آپ کی پکڑ ہوگی. سامعین کرام, آج معاشرے کا حال مطلب جو ہے دیکھیں تو اس معاشرے کے اندر جہاں برائیاں پنپ رہی ہیں, جہاں گناہ پنپ رہے ہیں, جہاں برائیاں عام ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں, جہاں مطلب جو ہے گناہ زیادتیاں مطلب جو ہے ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ان تمام لیول پر جہاں ہر شعبے کے سلسلے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ جہاں مطلب جو ہے ہر طرف ظلم و ستم ہے, تو اس ظلم و ستم کو جب مطلب جو ہے لوگوں نے اپنی مطلب جو ہے زبان سے, جہاں مومن کا آئینہ ہے اس کام کو مطلب جو ہے اپنے آپ سے بری کر لیا, اور جہاں قیام کرنے کے دین کے قیام کے سلسلے میں اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنا پیسہ سب کچھ لگانے کی بات قرآن اور احادیث اور سیرت رسول مجھے اور آپ کو دیتی ہے, اس کام سے ہم باز رہ گئے. آج ہم دنیا کے بندے بن کر رہ گئے, دنیا ہی میں مشغول ہو کر رہ گئے, دنیا ہی کو سمیٹنے میں رہ گئے, اور دنیا ہی کو اپنے آپ کو مطلب جو ہے وقف کر دیا. ہماری صلاحیتیں دنیا کے لیے وقف ہیں, ہماری مطلب جو ہے تمام پیسہ دنیا کے لیے وقف ہے, ہماری مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے ہمارا مطلب جو ہے ذہنی توازن جو مطلب جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے, اور دلی رغبت جو مطلب جو ہے رجحان پیدا کر سکتی ہے, وہ سارا کچھ اس دنیا ہی کے لیے ہے. اس وجہ سے دنیاوی اعتبار سے ہم مالدار ہو رہے ہیں, دنیاوی اعتبار سے ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, اور دنیاوی اعتبار سے دنیا کو مطلب جو ہے ترقیات کے میدان میں اسے اوپر ہی اوپر ترقی پر ترقی مطلب جو ہے کرانے پر ہم لگے ہوئے ہیں. مگر مطلب جو ہے جہاں میری اور آپ کی مار مطلب جو ہے پڑ رہی ہے وہ ہے ہماری سیرت پر, ہمارے اخلاق پر, ہمارے کردار پر, ہماری دینی رجحان پر, ہماری روحانی ارتقاء پر اس کی مار پڑتی چلی جا رہی ہے. اس وجہ سے نہ ہمارا لہجہ صحیح ہے, نہ ہماری زندگیاں صحیح ہے, نہ ہمارا کردار صحیح ہے, اور نہ ہی مطلب جو ہے ہمارے اعمال صحیح ہے, جس کی بدولت انسان ایک دوسرے پر مطلب جو ہے نظام زندگی کو اقامت دین کے قیام کی مد کے ساتھ اس کا نفاذ کر سکے. اسی خرابی, یہی وہ بیماری, یہی وہ مہلک مرض ہے جو آج معاشرے میں ہر انفرادی لیول پر ہو یا اجتماعی لیول پر ہو یا عالمی سطح پر ہو, ہر میدان کے اندر یہ خرابی ایسی مطلب جو ہے پروان چڑھ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ظلم ہوتا ہے. کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے, اور نہ ایسی زبان موجود ہے کہ اس سے مطلب جو ہے اظہار کر سکے, نہ ایسا قلم موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مطلب تحریر پیش کر سکے. بلکہ آج صرف اور صرف مطلب جو ہے ایک ہی مد کے ساتھ انسان آگے بڑھ رہا ہے, وہ دل میں برا محسوس کرتا ہے, ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کو خراب تھوڑی دیر کے لیے لگ جاتا ہے, پھر مطلب جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے. کیا یہ دل کی خرابی مجھے اور آپ کو, معاشرے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے؟ کیا ایسی خاموشیاں, کیا ایسی مطلب جو ہے صرف خرابی کو خرابی سمجھ کر بیٹھ جانا, کیا آنے والے مستقبل میں ہمارے اپنے مطلب جو ہے اولادوں کے لیے بہترین معاشرہ دے سکتی ہے؟ کیا امن و چین دے سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہے جو اس مد میں یعنی ظلم کی مد میں مجھے اور آپ کو سامنے لے آ کر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے. سامعین اکرام, سوچئے, محاسبہ کریے, اور اطمینان سے اس موضوع پر گفتگو کریے, اور بیٹھ کر سوچئے کہ آج میرے اندر کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے گھر مطلب جو ہے تہس نہس ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے, رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, رشتے دار دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, محلے دار مطلب جو ہے مجھ سے پریشان حال ہیں, اور میرا اور آپ کا عالمی نظام اور مطلب جو ہے نیشنل نظام مطلب جو ہے درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, تم ایک جسم کی مانند ہو, جس طرح جسم کے کسی ایک مطلب عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کرا اٹھتا ہے, بالکل اسی طرح مسلمانوں کی مثال دی گئی. مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی ایک دنیا کے کسی کونے میں بھی کہیں بھی اگر ظلم و ستم کے نتیجے میں اگر مطلب جو ہے وہ پکار اٹھتے ہیں اور اسے کرا اٹھتے ہیں, تو اس کا درد دنیا کے کونے کے کسی بھی کونے میں بسنے والے انسان کے دلوں میں بھی اس درد کو محسوس ہونا چاہیے. کیا ایسا درد
میرا اور آپ کا ہے؟ کیا اس درد کے خاطر میں اور آپ اٹھ کھڑے ہونے کی جرت رکھتے ہیں؟ کیا اس کے لیے مطلب جو ہے اپنی آوازیں، اپنی مطلب جو ہے صلاحیتیں، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہیں ہے، وہاں کمی محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیجئے، ساتھ میں اللہ رب العالمین سے بار بار مطلب جو ہے تقاضا کیجئے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، دنیا کی طرف جھکاؤ سے ہمیں بچا لے، ظلم کا ساتھی مطلب جو ہے نہ بنا، بلکہ ہمیں مطلب جو ہے مظلوم کی صدا پر آواز دینے والے، اس کو مطلب جو ہے ساتھ دینے والے اور اس کے مددگار ثابت ہونے والے بنائے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، اپنے اصلاح کا سامان کیجئے۔ صرف دعاؤں کے نتیجے میں ہم مطلب جو ہے خبر کی کال کوٹری میں اللہ کے عذابات سے، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ کسی کے مطلب جو ہے دعاؤں سے، کسی کے مطلب جو ہے کسی اور کی مطلب جو ہے صدقہ و خیرات سے میری اور آپ کی مطلب جو ہے میدان حشر کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہمیں خود محنت کی ضرورت ہے، خود مطلب تقویٰ کی ضرورت ہے، خود جرت کی ضرورت ہے اور خود اظہار کی ضرورت ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اس مصداق میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی، میرے اور آپ کا جنت میں داخلہ، میری اور آپ کی پکڑ سے اللہ کی پکڑ سے بچنا اور جہنم کے عذاب سے مطلب جو ہے دور ہونا ممکنات ہو سکتا ہے۔ اصلاح کا دامن میرا اور آپ کا کھلا ہوا ہے، میعاد زندگی ابھی بھی موجود ہے۔ سوچئے، محاسبہ کرگے، وہی قول جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اس حساب کی مد میں اپنے دامن میں ضرور جھانک کر دیکھیے، اپنی ذات سے اس کی شروعات کریے۔ وقفے سے جب اس دائرہ بڑھتا چلے جائے گا تو پھر انشاءاللہ پوری دنیا نیکوکاری کی طرف بڑھے گی اور اصلاح کا سامان پیدا ہوگا اور وہاں زیادتیاں اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی عقل اور شعور عطا فرمائے، صحیح مطلب جو ہے دل عطا فرمائے اور صحیح لگن عطا فرمائے اور دین کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔